آج دیکھا آپ لوگوں نے یہ بھی مجبور ہو گئے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرائیں، اذان وغیرہ دلوا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں کے جو حکومتی نمائندے ہیں یہ جانتے ہیں کہ یہ عذاب الہی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ عذاب ہے، اور اذان کی برکت سے بڑے بڑے عذاب ٹل جاتے ہیں، بڑے بڑے طوفان ٹل جاتے ہیں. اور یہ وہی شہر ہے کہ جس شہر کے اندر امریکہ کے بڑے بڑے ادھوگ پتی اور بڑے بڑے فحاشیوں کے اڈے بھی یہیں پر ہیں، بڑے بڑے ادھوگ پتی بھی یہیں رہتے ہیں. اور یہاں کچھ وہ لوگ بھی رہتے ہیں کہ جنہوں نے فلسطین پر جب ظلم و ستم ہو رہا تھا، اسرائیل جب بمباری کر رہا تھا، تو اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جن لوگوں نے اس وقت اسرائیل کی مدد کی تھی ڈونیٹ کے ذریعے سے. میرے بھائی، یہ کیا ہے؟ یہ فلسطین کے مظلوم بھائیوں کی، مظلوم بہنوں کی، وہاں کے مظلوم بچوں کی، یہ ان کے دل کی آہ جو آسمان کی طرف دیکھ دیکھ کر اپنے رب کو پکار رہے ہیں اور اپنے رب سے دہائی سنا رہے ہیں اپنے رب کو. یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کی فریادیں ہیں، ان کے دل کی آہ و بکا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے. اب کچھ لوگوں نے ایسا بھی کہنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ عذاب کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر عذاب ہونا چاہیے تھا تو یہ اسرائیل پر ہوتا، اسرائیل کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے تھا. لیکن اسرائیل کے ساتھ کیوں ہوگا ایسا؟ بڑا وہ نہیں ہوتا جو سامنے سے ظلم کر رہا ہے، بڑا وہ ہوتا ہے جو پیچھے سے ظلم کروا رہا ہے، اور ظالموں کا جو ساتھ دے رہا ہے، ظلم کا جو ساتھ دے رہا ہے، ظلم کی جو سپورٹ کر رہا ہے، ظالموں کی جو سپورٹ کر رہا ہے، وہ بڑا ظالم ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت نے پہلے اس بڑے ظالم کو پکڑا. ان کی بھی باری آئے گی، ان کی بھی باری آئے گی. اور میرا رب ظالم نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی یہاں سے فیصلہ ہوا ہے. اگر اللہ رب العزت چاہتا تو بے شمار جانیں جا سکتی تھی لاس اینجلس کے اندر، کیلیفورنیا کے اندر، لیکن جانے نہیں. بس لوگوں کے بتانے کے مطابق، یا جو بی بی سی نیوز ہے اس کے چینل، اس کے رپورٹر کے مطابق جو وہاں سے نیوز اکٹھی کی گئی ہے، جو وہاں سے رپورٹنگ کی گئی ہے، وہ یہ کہ وہاں صرف 10 سے 12 جانے گئی ہیں. ذرا اندازہ لگائیں، ایک پورا شہر 130 کلومیٹر کا ایریا جل کے خاک ہو رہا ہے، اور صرف 10 جانیں. آپ سمجھ سکتے ہیں نا اس کو؟ ایسے موقع پر یہ ہو سکتا تھا، یہ آگ ایسے موقع پر لگ سکتی تھی کہ لوگ شہر سے باہر نہ نکل سکتے تھے. لیکن نہیں، یہ اللہ رب العزت کی عزت کی طرف سے، میرے رب کی طرف سے، اللہ پاک کی طرف سے یہ لوگوں کو بتانا، اور لوگوں کے لیے ایک پیغام، لوگوں کے لیے میسج اور ایک عبرت ہے کہ ظلم نہ کرو، ظالموں کا ساتھ نہ دو، مظلوموں کے ساتھ رہو. ظالم بنو گے تو مٹ جاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی آہ سے بچو، مظلوم کی آہ سے ڈرو. ڈرنے کا حکم ہے، ڈرو. اس کی آہ تمہیں تباہ و برباد کر سکتی ہے، تمہاری نسلوں کو تباہ و برباد کر سکتی ہے. میرے بھائی، مظلوموں کا ساتھ دو، ظالم نہ بنو اور نہ ظالموں کا ساتھ دو. میں اپنے ملک کے تمام ایسے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جو ہمہ وقت ایک دوسرے کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں اور فتنہ اور فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کرو، خدا کے واسطے نہ کرو. ہمارے ملک میں بھی امن و امان کی ضرورت ہے. اور ظالم نہ بنو، کیونکہ مظلوم کی آہ آسمان کو ہلا دیتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمارے تمام فلسطینی اور غزہ اہل رفح کی غیب سے مولا مدد فرمائے، جو وہاں پر شہادتیں واقع ہوئی ہیں. 40 سے 50 ہزار شہادتیں واقع ہوئی ہیں. اللہ رب العزت ان کے وسیلے سے ہمیں بھی عزت اور ایمان اور دین کا جذبہ عطا فرمائے، عزت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اور شہادت والی موت نصیب فرمائے. اپنا سب خیال رکھیں، اور اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے ملک ہندوستان کے لیے، ملک عزیز کے لیے دعا کریں. اللہ رب العزت ہمارے ملک میں بھی امن و امان بنا رہے. اپنی دعا میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.